صرف اسی حدیث پہ عمل کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھی دین پہلے باقی سارے بعد میں، شریعت پہلے باقی سارے، جو اس کے خلاف ٹکرائے گا ہم اس کو کاٹ ڈالیں گے. اور آپ کی تو شادی جیسی سنت نہیں ادا ہوتی جب تک کوئی 200 حرام کا ارتکاب نہ کیا جائے. یہی ہے دین اسلام کو، شریعت کو دنیا پہ فوقیت دینا. غلط باتیں تو نہیں ہو رہی؟ کہیں بھول جاؤں کیونکہ میں بھی انسان ہوں تو کھڑے ہو کے بتا دینا. میرے بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے. آج مسلم کی شادی جیسی عظیم سنت، نکاح جیسی عظیم سنت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس کی ویڈیو بنا کر کسی ایسے شخص کو دکھائی جائے جس کو نہ پتا ہو کہ یہ کون ہے دین مذہب کے اعتبار سے، تو دیکھنے کے بعد وہ کوئی فیصلہ کر پائے گا یہ مسلمان ہے یا ہندو ہیں؟ نہیں، ہندو کہیں نا آپ. عمل کی دنیا میں پوچھ رہا ہوں، کسی ایسے انصاف پرست بندے کو دکھایا جائے جس کو اتنا پتا ہو کافروں کی شادی کا نصاب یوں ہوتا ہے، کافروں کی شادی کے فنکشن یوں ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت والوں کی شادی کے فنکشن یوں ہوتے ہیں، جس کو اس بات کا علم بھی ہو اور وہ بندہ بھی عقل سلیم کا مالک ہو، انصاف بھی کرتا ہو، اور اس مووی کو دیکھنے والے کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ یہ فنکشن کسی مسلم کا ہے یا کسی بت پرست کا ہے جو اس کو دکھایا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس سے انصاف کروا لینا کہ بتا تجھے یہ کیا نظر آتے ہیں، جبکہ تجھے پتا ہے کافروں کا نصاب یہ ہوتا ہے نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر، اور قرآن و سنت والوں کا نصاب یہ اور یہ ہوتا ہے. جب وہ اس مووی کو دیکھے گا، بتائیں وہ کس طرف جائے گا؟ وہ کہے گا مسلمانوں کے فنکشن نہیں. کوئی مانے نہ مانے، بات تو سچی ہے. کوئی مانے نہ مانے، بات تو سچی. بات تھوڑی سی کڑوی ہوتی، سچی بات تھوڑی سی. اللہ کرے ہم اس حقانیت سچانیت کی، حقانیت اور سچائیت کی، اللہ کرے کڑواہٹ کو پینے کے قابل ہو جائے. جب یہ کڑواہٹ نصیب ہو جائے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بندہ کہاں سے کہاں، آنن فانن اللہ اس کے حالات ہی تبدیل فرما دیتا ہے. آنن فانن، دیکھتے ہی دیکھتے معمولات وہی ہوتے ہیں. جب اس طرح کر لیتا ہے میرا رب اس کے اندر کے جہاں کو تبدیل فرما دیتا ہے، اس کے اندر کے جہاں کو تبدیل فرما دیتا ہے. اس حدیث کو غور سے سن لیا آپ نے، یاد بھی ہو گئی ہے، گھر والوں کو بھی سنانے کے قابل اتنی یاد ہو گئی ہے کہ سنا سکیں گے، سنائیں گے بھی صحیح. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے حق کہنے کی، حق سننے کی، حق آگے پہنچانے کی، پھر سب سے بڑی بات حق پر عمل. اب دیکھیں مرضی آپ کی ہے. فرمایا جب تک تم دنیا کو شریعت پر ترجیح دیتے رہو گے تو تمہاری ضربیں، تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ اللہ مار دے گا. اور جب تم کہو گے نہیں میں تو بھولا رہا، نہیں میں تو آج سے کچھ کا کچھ ہو جائے، اسلام پہلے باقی سارے بعد میں، شریعت پہلے باقی. آج ہمیں کہا جاتا ہے اگر میں شادی پہ گانے باجے والی کو نہیں بلاتا تو میری فلاں نہیں آتی، میرا فلاں رشتہ دار ناراض ہوتا ہے. بھائی تیری مرضی ہے، اللہ کو ناراض کر یا رشتہ دار کو کر. حالانکہ اگر تو اس حالت میں رشتہ دار کو ناراض کرے گا تو رب کی رحمت کے دروازے تیرے اوپر کھول دیے جائیں گے. تو سمجھتا ہے شاید گناہ ہوتا ہے رشتہ دار کو ناراض کرنا، اس وقت گناہ ہوتا ہے جب شریعت کے خلاف اس کو ناراض کیا جائے. وہ ظالم ہے، وہ تیرا رشتہ دار کہاں ہے؟ وہ تیرا دوست نہیں، تیرا دشمن ہے جو تجھ سے گناہ کروانا چاہتا ہے، جو تجھے کہتا ہے اگر یہ گناہ نہ ہوا تو میں نے تیرے فنکشن میں نہیں آنا. تو کیا ہے، تیرے جیسے کروڑوں رشتہ دار ہوں، ہم سرکار علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی خواب پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. چاہے جا کہ بندہ مسلمان ہو کے شریعت پہ نہ قربان کرے. مجھے نہیں سمجھ آیا آج تک یہ کیسے عشقی کے نعرے لگاتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ڈوب کے نہیں مر جاتے جب یہ جملہ بول رہے ہوتے. شرم و حیا نہیں آتی ان کو جب یہ جملہ بول رہے ہوتے. چہرہ یہودیوں جیسا رکھا ہوا ہے، غلامی رسول میں موت بھی. نماز پڑھنے کی ہمت نہیں، غلامی رسول میں موت بھی. زکوٰۃ کو چٹی سمجھتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی.
پردے کو دکیا نوسیت سمجھتے ہیں، اسلامی پردے کو، لیکن غلامی رسول میں موت بھی جب یوں سوچے گا تو خود ڈوب کے مر جائے گا، خود ڈوب کے مر جائے گا۔ میرے بھائی خدا کا نام لے، خدا کا نام لے، کام وہ کر جن کاموں میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول، سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لا الہ الا اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأہ او کما قال علیہ السلام۔ اب یہ باتیں جو آپ فضیلتیں سن رہے ہیں نا، یہ ایسوں کو ملتی ہیں جن کا ذکر پیچھے سنا ہے۔ یہ نہ خوش ہو جائے اب تو نماز کی ضرورت پہ نہیں، میزان پر ہو گیا۔ سننا حدیث کیا آ رہی ہے، فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کتنی بار کہتا ہے؟ میں نے ابھی کہا ہزاروں تسبیحوں کی حاجت ہی نہیں رہتی، بندہ اس قابل ہو جائے۔ فرمایا جب اس قابل ہو کہ کوئی کہتا ہے لا الہ نصف المیزان، اللہ نے جو قیامت کے دن میزان ترازو لگانا ہے نا، فرمایا وہ جتنا بھی لمبا چوڑا ہے اس کے آدھے کو اسی کی نیکیاں بھر دیتی ہیں، اس کے آدھے کو اسی کی نیکیاں بھر دیتی ہیں۔ فرمایا والحمدللہ تملأہ، اور اگر بندہ زبان سے ایک بار کہے، لیکن ہو اس نوعیت کا بندہ جو سرکار نے فرمایا کلمہ اخلاص سے پڑھنے والا، فرمایا ایک بار کہے الحمدللہ، کیا کہے؟ الحمدللہ۔ فرمایا آدھے سے تو لا الہ الا اللہ نے آدھے کو پر کر دیا، فرمایا جتنی گنجائش بچی تھی بس الحمدللہ کہنے کی نیکیوں نے میزان کو پر کر کے رکھ دیا ہے، میزان فل ہو گیا، گنجائش ہی نہ رہی جس میں نیکیوں کی۔ غور تو کریں، کوئی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 تسبیح جو پڑھے اس کو اتنی نیکیاں ہیں، تو یہ ان کو نیکیاں ملیں گی جن کی نماز کی جن کو پرواہ نہیں، یہ نیکی ان کو ملیں گی جو 24 گھنٹے فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے سننے والے، یہ نیکیاں ان کو ملیں گی جو دوسروں کی عزتوں کو چھیڑتے ہیں، یہ نیکیاں اس کو ملیں گی جو انٹرنیٹ یا فون یا کسی بھی اعتبار سے اجنبی عورتوں سے رابطے میں رہتا ہے، یہ اس بے غیرت کو یہ نیکیاں ملیں گی جس پہ اللہ کی لعنت اترتی ہے، جس پہ اللہ کا غضب اترتا ہے۔ میرے بھائی پچھلی حدیثیں اس لیے آئیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ اگر یہ عبادات اتنی کم کر کے ثواب اتنا لینا ہے تو پھر اپنے آپ کو سرکار کی شریعت کا تابع کرنا ہوگا۔ سرکار کی شریعت کے تابع ہو جاؤ، پھر ایک بار کہہ دو الحمدللہ، رب اتنی نیکیاں دے گا کہ میزان فل ہو جائے گا نیکیوں سے، میزان نیکیوں سے کیا ہو جائے گا؟ فل ہو جائے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان، میرے بھائی غور تو کر، کتنی بڑی بات ہے چھوٹی سی عبادت کر کے، لیکن اس کے لیے فرمایا پہلے صلاحیت ضروری ہے۔ پہلے کیا ضروری ہے؟ اور صلاحیت کیا ہے؟ کہ بندہ بس رسول اللہ کی سنت کا پیکر ہو، رسول اللہ کی سنت کا، دنیا والوں سے تعلق رکھیں لیکن سرکار کی شریعت کے بعد، جو آپ کی شریعت کو توڑنا چاہے وہ ہمارا دوست، اور جن کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اسلام توڑتے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کے خلاف کرتے ہیں، یہی تو ہے جن کی وجہ سے ہم اسلام کو توڑ رہے ہیں۔ آپ ان کو اپنا رشتہ دار سمجھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اپنا دوست سمجھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اپنا عزیز سمجھے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑا دشمن یہی ہے تیرا، سب سے بڑا، جو بھی آ جائے اس کو کہو بھئی ٹھیک ہے رشتہ داری اچھی بات، دوستی اچھی بات ہے، لیکن ہوگی رسول اللہ کی شریعت کی روشنی میں، چل سکتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ تو اپنی جگہ اور ہم قطع تلقی کا تو میں نے آپ کو نہیں کہا۔ آپ کہیں جی یہ تو پھر گناہ ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ آپ اسے بولنا چھوڑ دیں۔ جب کہیں ملے، آپ نے کہا میں شادی پہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں آیا، نہ آئے، اللہ نے آپ کو کھربوں نیکیاں دے دی اس کے نہ آنے کی وجہ سے، اس کے نہ آنے کی وجہ، کیونکہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو چھوڑ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، دنیا میں مثال دے دے، بندہ کسی بندے کی خاطر اپنے کسی قریبی کو چھوڑ دے،
اگر وہ بندہ ہو تو وہ بندے کو کتنا اچھا سمجھتا ہے. یار میری خاطر اس نے فلاں کو چھوڑ دیا, میری خاطر اس نے فلاں کو چھوڑ دیا. یہ تو بندوں کی بات ہے. جو ماں سے بھی 100 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے, جو والدہ سے, جو والدہ اپنے بچوں سے محبت کرے 100 گنا زیادہ. اب 1 گنا کو تو ہم جانتے نہیں کہ وہ کتنے درجے ہے, وہ کتنے درجے ہے. جب بندہ اس کی رضا کی خاطر, اور یہ بندہ تو ہر حال میں مجبور ہے, ماذ ہے, جس کی خاطر ہم نے کسی کو چھوڑا, اور جس رب کی خاطر جب کسی کو چھوڑیں گے تو وہ تو ہر حال میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ تو ہر حال میں ہر کام پہ, جو کام اس کی شایان شان ہے اس پہ قدرت رکھنے والا ہے. میرے بھائی تو رب کی رضا کی خاطر اس طرح کا کوئی کام کر کے تو دیکھ, پھر دیکھ رب تیرے اندر کی دھرتی کو کس طرح تبدیل فرماتا ہے. اس طرح تیرے درجات بلند ہوں گے. نہ کر کوئی وظیفہ, کھربوں وظیفوں سے بڑا وظیفہ ہے اسلام پہ عمل کرنا. ایک بندہ روزانہ کی 1 کھرب تسبیح پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کی, حالانکہ ممکن نہیں ہے اتنی پڑھنا, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا, فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, چغلی نہیں چھوڑتا, غیبت نہیں چھوڑتا, حرام خور ہے. اس بندے سے بے شمار گنا وہ بندہ زیادہ فضیلت و متقی و شان والا ہے جو بندہ ان کاموں میں کوئی نہیں کرتا, صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, 1 تسبیح بھی نہیں پڑھتا. تسبیحات مستحبات میں آتی ہیں, پہلے فرائض ضروری ہے. ہم نے فرائض کو ترک کیا ہوا, مستحبات کو چھوڑتے نہیں. خدا کا نام لو, اسلام پہ عمل کرو. کس پہ عمل کرنا ہے؟ اسلام پہ عمل کرنا ہے. آج کے درس کی صرف 2 احادیث مبارکہ رہ گئیں اور بالکل مختصر سے. اب جس بندے کا دل مریض ہو جائے روحانیت کی دنیا میں, کس دنیا میں, اس کا دل پھر نیکیوں میں لگے گا؟ اونچی بولو. جس کا دل ہی بیمار ہو, جس کا, اور ادھر ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. یہ روحانیت کے اندر باتیں ہو رہی ہیں اسلام پہ چلنے کے اعتبار سے. سرکار نے فرمایا سنتے ہو وہ کیا ہے؟ ہی القلب. فرمایا وہ دل ہے. کیا ہے؟ تو جس کا دل ہی مریض ہو کیا اس کو سکون آئے عبادت میں؟ جس کا دل ہی مریض ہو کس طرح وہ صبح 3, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:15 بجے تک نرم بستر, گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کرے, اللہ کی جناب میں جھک جائے؟ جس کا دل ہی مریض ہے وہ کب کرے گا؟ میرے بھائی, ساری کائنات کے طبیبوں کے طبیب, ساری بیماریوں کے اللہ کے حکم سے شفا دینے والے شافی مطلق مصطفیٰ کریم کی ذات تیرے بیمار دل کا تجھے علاج عطا فرما رہے ہیں. خدا را اس علاج کو مضبوط کر لینا. سن, فرمایا لوگوں ذکر اللہ شفاء القلوب, ذکر اللہ شفاء القلوب. فرمایا تم اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر شروع کر دو, تمہارے دل کی ساری بیماریوں کو اللہ کا ذکر دور کر کے رکھ دے گا. اور میرا تو یہ ایمان بھی ہے اگر کسی کو جسمانی اعتبار سے میڈیکل دنیا میں دل کا پرابلم ہو وہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرے, میرا یہ ایمان ہے میرا رب اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے گا. کیونکہ سرکار کے جملوں میں سمندر پوشیدہ ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے. سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان, فرمایا اے میرے غلاموں, اے میرو, تم میں سے کون کون ہے, میں یہ مفہوم حدیث سرچ کر رہا ہوں حدیث سمجھانے کے لیے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں سرکار والے جملے, آپ میں سے کون کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن, کس دن,
قیامت کے دن مجھے سرکار سے سب سے قریب جگہ ملے، نمبر 1۔ نمبر 2، قیامت کے دن مجھے ان لوگوں میں اٹھایا جائے جن کی اٹھتے ہی سرکار شفاعت فرما کے جنت میں بھیج دیں گے۔ کس کس کو پسند ہے؟ بات پھر وہی پہلی حدیث والی آ رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سنو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، فرمایا سب سے میرے قریب، سب سے جلدی قیامت کے دن میں جس کی شفاعت کروں گا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں اخلاص کے ساتھ لگایا کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ۔ اور لا الہ الا اللہ کے حق میں اخلاص کیا ہے، اس پہ تقریباً ہم 15 منٹ پہلے دیکھ کے آ رہے ہیں۔ پہلی حدیث کے اندر ہم نے آپ کو عرض کیا، رسول اللہ کی زبانی عرض کیا، چاہتے تو ہم سارے ہیں، اللہ کرے کہ ہم وہ عمل کرنے والے بھی بن جائیں، اللہ کرے کہ وہ ہم عمل کرنے والے بھی۔ دیکھیں، چاہنا اور بات کا نام ہے، عمل اس پہ کرنا یہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ کیسے؟ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں، اونچی بولو، آپ کے گھر والوں نے آپ کے سامنے کھانا بھی، اب آپ بس چاہتے ہی رہیں، ٹھیک ہے میں کھانا کھانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کیا لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے میں کھانا کھانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کیا لگی ہوئی ہے، تو بھوک میں اضافہ ہوگا یا کمی آئے گی؟ بھائی عمل کریں گے کھانے والے تو جان چھوٹے گی نا اس پریشانی سے، بھوک والی پریشانی سے، عمل کریں گے تو جان چھوٹے گی، چاہنے سے کچھ۔ لیکن میرے اور آپ جیسے بندوں کی بات، کوئی اس کو کسی اور طرف نہ لے جائے، رسول اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ جیسے بندوں کی بات، ہمارے چاہنے سے کچھ ہوتا، اگر کرنا چاہتے ہیں اسی کو، جس طرح میں نے کھانے کی مثال پیش کی، اس پہ آپ سینکڑوں مثالیں اور خود اخذ کر سکتے ہیں۔ باہر خارج کی دنیا میں اگر آپ اس کو جس کو چاہ رہے ہیں کرنا چاہتے ہوں گے تو اس چاہنے پر عمل بھی کرنا ہوگا، اس چاہنے پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اب چاہتے تو سارے ہیں کہ شفاعت جلدی ملے، سرکار کے قریب اٹھایا جائے، سب سے پہلے گروہ کے ساتھ ہمیں کہاں بھیجا جائے؟ جنت میں، حساب ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے جس کی سب سے پہلے شفاعت ہوگی اس کا حساب کیا ہے؟ کوئی حساب ہی نہیں، بغیر حساب کے سرکار کی برکت سے وہ جنت کو چاہتے تو ہیں، لیکن چاہنے سے، ہمارے چاہنے سے کچھ ہوتا، کرنا کیا ہوگا؟ اس پر عمل کیا ہے؟ سرکار کی سنت کو تھام لو، سرکار کی سنت کو۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو سرکار علیہ السلام کی شریعت پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ انشاءاللہ الرحمن لا الہ الا اللہ کی فضیلت قسط نمبر 3 بشرط صحت و زندگی اگلے اتوار کو۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو دین اسلام سیکھ کر صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ